السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعا اللہ کرم۔ کون برکت بھائی بول رہے ہیں؟ جی 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 برکت بول رہا ہوں۔ جی حضرت، معاملے کہ جو آپ نے بھی جو بتا دیا کہ گالی دی تھی معاذ اللہ، تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو آپ گالی سمجھ رہے ہیں تو قرآن شریف کی یہ آیت کہ وہابی کو نطفے میں خطا ہے، یعنی حرامی ہے وہابی، گستاخ رسول۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ گستاخ رسول حرامی ہے لہٰذا قرآن میں گالی ہے معاذ اللہ، جب لفظ حرامی گالی ہے یہ آپ بھی مانتے ہوں گے جہاں تک۔ جی تو اب آپ سے یہی سوال ہے کہ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں گالی ہے کیونکہ معاذ اللہ لفظ حرامی گالی ہے، یہ گستاخ رسول کے لیے یوز کیا گیا ہے، تو گستاخ رسول کو معاذ اللہ قرآن نے گالی دیا، تو اس پر آپ کیا جواب دیں گے؟ اصل میں آپ تھوڑی سی میری بات کو سنجیدگی سے سماعت کریں تو میں کچھ عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی فرمائیے فرمائیے فرمائیے۔ آپ میری بات کو اگر سنجیدگی سے سماعت کریں تو مسئلہ بالکل حل ہے، کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں میں سن رہا ہوں۔ اصل میں یہ معاملہ یہ چلا تھا کہ کسی دیوبندی نے کچھ بات کی، اس پر محمد نیاز کرول نے اپنی بات رکھی اور اس نے کہا کہ مطلب جو ہے صحابی سے ثابت ہے گالی دینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بد مذہبوں کا رد کرنا یہ جو ہے فرض اعظم ہے بقول امام اہل سنت اعلی حضرت، ہے نا؟ اور کفار و مشرکین یہود و نصارہ کا بھی رد کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس پر آپ نے یا آپ کے ہم پیادوں نے مل کے جو ہے یہ کہا کہ صاحب جو ہے اگر آپ سچے ہو تو دلیل دو، ہم تو نہیں مانتے کہ صحابی نے گالی دیا ہے نا؟ تو آپ لوگوں نے بار بار جو ہے اسکرین شاٹ نکالتے گئے، پوسٹ بناتے گئے اور پھر مجھے بھی مینشن کرتے چلے گئے۔ تو میں اصل میں کیا کہ اسی جگہ پہ میری بات سن لیجیے، بات تو ابھی 2 منٹ میں کلیئر ہو جائے گی بات، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بار بار آپ لوگ مجھ سے بھی مخاطب ہو رہے تھے، مجھے مینشن کر رہے تھے کہ حضرت آپ بھی کچھ بتائیے، آپ کا فیصلہ مانا جائے گا، کچھ لوگوں نے کچھ کہا۔ تو میں سوچتا رہا کہ میں نے کہ یار میری نظر سے تو یہ حدیث گزری نہیں ہے، اور گزری ہوگی تو بھائی آدمی پڑھتا ہے تو اتنا دھیان رکھتا نہیں ہے، سمجھیں گے نہیں؟ تو ہم پھر مینشن ہوا، پھر دیکھا میں نے کہا یار یہ بار بار مینشن ہو، مجھے کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ خاص بات ہے تبھی مینشن کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ صاحب ایک صاحب کا کہنا ہے کہ صاحب صحابی نے گالی دی، میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ صاحب ہم نہیں مانتے، اگر کوئی کہے کہ صحابی نے گالی دیا ہے تو وہ جو ہے گستاخ صحابی ہے اور وہ کذاب ہے اور وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اگر آپ جو ہے دلیل دے سکتے ہیں تو دلیل دیں۔ تو اس نے دلیل میں ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا، تو اس نے جیسے ہی وہ حدیث کا ٹکڑا پیش کیا تو میں نے کہا یار اب اس نے تو حدیث کی کتاب کا بھی نام نہیں بتایا، جلد نمبر بھی نہیں بتایا، باب بھی نہیں بتایا۔ تو خیر کچھ بھی ہو، چلو محنت کرتے ہیں۔ تو ہم نے محنت کیا، محنت کرنے کے بعد ہم نے جو ہے دیکھا تو صحیح بخاری شریف یعنی صحیح ستہ کی ایک حدیث ہے، بہت ہی لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث میں مطلب جو ہے حضرت عروہ کا جو ذکر آیا ہے، جو کافر تھے، مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کچھ کہا تھا، تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ تو اپنے بت کی شرمگاہ کو چوس لے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے بت کی شرمگاہ کو چوس لے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ جو ہے تو اپنی شرمگاہ کو چوس لے، یہ لفظ کوئی ایسا نہیں کہ ایک منٹ بس پہلے میں اپنی بات پوری کر لوں۔ ہلو جی 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 مفتی صاحب، تو اس میں یہ جو جملہ ہے یہ تو اپنے بت کی شرمگاہ کو چوس لے، ہے نا؟ یہ جملہ اس کے آگے
इस टुकड़े को अगर आप ये कहेंगे कि टुकड़ा, ये शर्मगाह से मुराद यहाँ पर बुद्ध को कहा गया है, ना कि अक्ल में जो मर्द के लिए कहा गया। दूसरी बात ये है अभी कि आगे का लफ्ज क्या है आपने नहीं पढ़ा। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। अब मेरी बात को 2 मिनट सुन समाप्त कर ले, क्योंकि आपकी बात और आपके सब लोगों को मैंने पढ़ लिया, सुन भी लिया है। कुछ रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आई है जिसमें मुझे जाहिल आजम वगैरह सब कुछ बना दिया है माशाल्लाह, ठीक है ना। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सोबत में रहने से ये फायदा है कि कोई मौलवी जो है जाहिल आजम हो जाता है। खैर बार कह तो हजरत मैं ये कह रहा था कि आप जो दलाइल दे रहे हैं कि शर्मगाह को चूस लेना, ये इसी जुमले को आप कह रहे हैं ये गाली है। आप मेरी बात को समाप्त तो करें। तो आपने उनसे दलील मांगा, आगे बताइए। ठीक है, आपने उनसे दलील मांगा, ठीक है, वो दलील बंदे ने दिया, ठीक है। अब उस दलील को मैंने देखा कि ये दलील सही है या नहीं है, मतलब ये किताब में मौजूद है या नहीं है, या उसने अपनी तरफ से अपने आप को बचाने के लिए, मतलब चूंकि बरकत अली भी मेरे हैं नवा और जो है मोहम्मद नियाज भी मेरे हैं, ठीक है। एक मिनट सुनिएगा, समाप्त कीजिएगा। भाई मुझे बोल लेने दीजिए, चूंकि मैं जो जहन बना के बात करूंगा हो सकता है भटक जाऊं मैं अपने जहन से, ठीक है ना। तो मैंने ये देखा कि भाई ये इस बंदे ने जो अपनी बात रखी है, तो ये बंदे ने सही बात रखी है, ठीक है। अब आपने दलील मांगा कि भाई गाली दी है तो आप दलील दो। तो हमने जब चेक किया तो उसमें वो जुमला ऑलरेडी मौजूद मिला हमें, ठीक है। तो हमने उसमें तायीद कर दिया कि हाँ ये जुमला है इसके अंदर, और ये पेज नंबर ये है और हदीस नंबर ये है, और इस हदीस को हदीस मरफू कहा गया है, और इसमें जो है मुकर्ररात यानी 17 जगह पे इसे पेश किया गया है। सॉरी 21 जगह या 27 जगह, मैं किताब में नहीं हूँ, तो 21 या 17 या 27 जगह पे मुकर्रर किया गया है यानी इस हदीस को, और मुत्तफिक अलैह 7 लोग, 7 जगह है। तो अब इतने हवाले देने पर, इतनी सारी बातें करने से ये बात क्लियर हो जाती है कि आपने दलील मांगा, उसने दलील दे दिया, मैंने उसमें तायद कर दिया कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। मैं भी इस पर बोलना चाहूंगा भाई मैं अपनी उसकी शर्मगाह तो चूस ले, इसके आगे का जुमला क्या है? हाँ बताइए ना, मैं तो अभी किताब पे नहीं हूँ, आप होंगे किताब पे, बताइए क्या है। मैं किताब पर नहीं हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम से राब्ता अपना बात होती रहती है, ऐसा है ना, उलमा कराम से राब्ता रखना अलग बात है और किताब से राब्ता रखना अलग बात है, ठीक है। किसी आलिम ने कुछ कहा, किसी आलिम ने कुछ कहा, आप एक बात बताइए, एक अरे बरकत साहब सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है लफाजी का। मैं तो सीधी सी बात ये कर रहा हूँ कि जो हमने बुखारी शरीफ का नाम उसमें दिया, और जो मैंने उसमें जिल नंबर बताया और हदीस नंबर बताया, उसको क्या आपने देखा, या आपने जिस आलिम से बात किया, क्या उस आलिम ने उस अरबी इबारत को देखा, उस अरबी इबारत को देखा या नहीं देखा? जी, मैंने अपने पीरो मुर्शी से भी ये बात पूछा, उन्होंने भी बताया, और 1-2 आलिम से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी देख के ये बताया कि वो हदीस इस तरह से नहीं है, वो हदीस मतलब गाली नहीं है, वो गाली नहीं है, वो गाली इसलिए नहीं क्योंकि वो सच्चाई है, वो सच्चाई इसलिए है क्योंकि अगर आप ये कहेंगे वो लफ्ज़ गाली है कि शर्मगाह को चूसना कह दिया वो गाली हो गई, तो अगर ये कुरान शरीफ में ये कह रहा है कि वहाबी हरामी, तो ये लफ्ज़ गाली क्यों नहीं है? तो यहाँ पर भी गौर करने की बात है। नहीं मेरी बात भी गाली कही जाएगी ना, कुरान में कभी निकालना है। आपको बताऊंगा कि जहाँ पे उस हदीस के टुकड़े को जो तर्जमा किया गया है, तो उसमें बाकायदा लिखा गया है कि ये बहुत बुरी गाली है। उसमें तर्जमा में भी लिखा हुआ है कि इस हदीस में अगर वो गाली है, बहुत बुरी गाली है, ठीक है, लेकिन मेरी बात गाली है, कुरान शरीफ से साबित है। आप मेरी बात को समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरा मौक़िफ़ क्या है पहले उसको आप जानो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, आपने कहा दलील दो, उसने दलील दे दिया, मैंने उसे चेक कर लिया, मुझे लगा कि चेक करना अब जरूरी है, मैंने चेक करके उसको बता दिया, बस मेरा इतना ही काम था साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब किसी की माँ बहन की गाली दो, क्योंकि फतवा रज़िया में इमाम अहले सुन्नत ने साफ लफ्जों में मना फरमाया है कि मुसलमानों की माँ बहन की गाली देना हराम है, समझे। तो यहाँ पे मुसलमान मुराद नहीं है, यहाँ पे कुफार मुशरिकीन। हजरत एक मैंने जो पोस्ट करी है उस पर आइडिया मैंने डाली थी, आपने सुना होगा शायद, ने फरमाया आप सुनो तो सही है, हुजूर ताजुल शरिया का कौल वहाँ पे आपको लाने की कहीं जरूरत ही नहीं थी,
اور آپ نے جس طرح سے پوسٹ بنایا ہے جی برکت اچھا صاحب، حضرت سنو میری بات، آپ نے جس طرح سے جی پوسٹ جی بنا کے کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. نہیں نہیں تو میں نے آپ کے جو میں جملے نے ہوتے دلیل کرنے کی کوشش نہیں کی. پہلے میں نے ان کو بہت سمجھایا ہے. برکت صاحب میری نمبر بات مانگا کہ کال کر لوں میں تم کو، دیکھیے، نمبر بھی میں نے مانگا، اسے نمبر نہیں دیا انہوں نے. کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو جو ہے صحیح مشورہ نہیں دیتا ہو سکتا ہے آپ کے زیادہ بولنے سے یا آپ کے زیادہ اچھل کود کرنے سے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو پروتساہن دیتے ہو، کچھ لوگ جو ہے تھپتھپاتے ہو. نہیں کہ حضرت، میرا اس ایسا پر بندہ میرا نہیں، یہی میں سوال اپنے ہے، لوگ، اگر آپ نے اس لفظ کو گالی مانا ہے، تو یہ سوال ہے میرا تھوڑا سا، ہاں اگر آپ نے اس لفظ کو گالی مانا ہے جبکہ وہ لفظ سچائی پر مبنی ہے، وہ ارے لفظ بھائی یہ تھا کہ ارے اگر مجھ کو کہا، آپ نے کہا، ہاں وہ میں بتا دیتا ہوں پورا لفظ کیا تھا اس میں، تاکہ آپ بھی ڈھونڈ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر غلط ہو بھی بتائیے گا مجھے. ہاں، لفظ یہ تھا کہ مشرکوں سے کہا گیا کہ تم اپنے بت کی چرمگاہ چوسو، لیکن میں اپنے نبی کا ساتھ نہیں غلط ہے. چھوڑوں گا. آپ کا یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہے، یہ پورا کا پورا جملہ غلط ہے آپ کا. تو آگے کا کیا مسئلہ ہے؟ آگے کا کیا مسئلہ ہے آپ نے جو، آپ بتا دیجیے، آپ تو پڑھے لکھے ہیں. چلیے میں جو ہے کتاب نکالتا ہوں انشاءاللہ، تھوڑا سا تیمم کرنا پڑے گا وضو کے لیے، تو ٹھیک ہے 2 منٹ. ایک سیکنڈ. اچھا اس پر بھی ایک جواب دے، آپ ہم میں بعد میں کال کر لوں گا رات میں انشاءاللہ. اس پر بھی ایک جواب یہ بنتا ہے ابھی کہ اگر آپ اس ٹکڑے کو گالی مان رہے ہیں حضرت. ایک منٹ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو، بس 2 منٹ رکیے گی، 2 منٹ رکیے. میں اصل میں نشان، چلیے ٹھیک ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ تو کیا 3 بجے 4 بجے تک جاگتے ہیں، باہر رہتے ہیں. ہمارے یہاں کیا انڈیا میں 11-12 بجے کے بعد نیند آنے لگتی ہے. آج فجر کی نماز میں نہیں تو کل فون کر لیں گے، مسئلہ تو اطمینان سے حل ہو جائے گا. کل فون کر لیں گے، اس پر کیا ہے. اصل میں کیا ہے کہ کوئی اتنا لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے، سمجھ نا. بس یہ ہے کہ جی میری بات کو سمجھیے گا. آپ کے جیسے مثال کے طور پر جو بات جی اچھی ہے اور جی 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 مطلب کہ اس میں جی. مطلب کوئی لفظ ایسا ہے جو گالی کا استعمال ہے، تو کیا اسے گالی ہم نہیں مانیں گے؟ آپ نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی ہوں گی. نہیں وہ اعلیٰ حضرت حضرت وہ لفظ جو ہے وہ گالی ہے ہی نہیں ہے، اس میں گالی میں سچائی ہے. جھوٹ جو کہ گالی جو ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے. ابھی اگر قرآن شریف کی بات، میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے، کہ بتا دیجیے کہ اگر گستاخ رسول حرامی ہے تو کیا اسے گالی کہا جائے گا؟ یہ قرآن میں گالی ہے معاذ اللہ. یہ میرا سوال ہے، مین قرآن کے لیے حضرت. نہیں میری بات آپ سمجھے، میں لفظ ٹھیک سے نہیں جا رہا ہوں. میں اصل میں میرا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ بھائی یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ خالی پیلی لڑ رہے ہیں، کوئی اس کا لینا دینا. ٹھیک ہے حضرت، آپ نے جو بتایا صحیح ہے، لیکن اس پر کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو آپ کو جواب دینا ہے نا. ہاں کہ بھائی اگر کہیں سے کوئی بات ٹکراتی نہ ہو تب تو ٹھیک ہے. جب وہ ٹکرا رہی ہے کہیں بات، یہ بات حدیث کا بھی ثابت ہے کہ گالی دینا حرام ہے، کوئی اسے سنت بتا رہا ہے، دوسرا یہ ہے، وہ بھی صحابی کی طرف منسوخ کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کا نجوم، صحابی میرے جو ہے ستاروں کی مانند ہے، جو اس میں سے کسی کی بھی اقتدا کرے گا وہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ جملہ استعمال کیا، یہ جملہ استعمال کیا، اور کس سے کہا؟ عروہ سے کہا. تو جبکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس لیے میں عروہ استعمال کر رہا ہوں. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیے کہ کافروں کا جہاد اور مصالحت کی شرطیں لکھنے کا بیان ہے، سمجھے گے نہیں؟ یعنی جو باب ہے یہ ہے کافروں کا جہاد اور مصالحت کی شرطیں لکھنے کا بیان. صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 2 ہے، نمبر 4 ہے، حدیث مرفوع ہے، مقررات ہے، متفق علیہ 7 ہے. اور یہ حضرت عبداللہ بن محمد، عبدالرزاق، معمر زہری اور بن زبیر حضرت وغیرہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. چلتے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے لمبی ہے چل رہے ہیں. اس کے بعد سے آیا تھا، اس کے بعد سے یہاں چلتے قریش صحابہ کو کے سامنے انہوں نے کہا، ہاں عروہ نے کہا. اس کے بعد سے یہاں سب نے کہا آپ جیسے درست ہے، بالکل چالوں کی تمہارا کیا ہوگا طور پر کہا جاتا ہے. دیکھیے یہاں پہ ہاں میں آپ کو یہاں سے بتا رہا ہوں، آگے پر بہت لمبا ہے، نیچے بھی لمبا ہے، ٹھیک ہے نا. بس ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک جگہ سنو. جی آپ شروع سے بتائیے. ہاں نہیں بہت لمبی ہے یہ، پڑھتے مطلب کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ جائے گا یہ، ٹھیک ہے. سنو، وہ تم جنگ میں تنہا چھوڑ دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے سن کر عروہ سے کہا، ہے نا. یہاں پہ جو ہے آپ بمانے مخصوص خود کے
اور اس کے بعد سے مانے عورت کی شرمگاہ کے حصہ کا گوشت، اس کے بعد سے چوس، اور یہ جملہ ایک بہت بری گالی کے طور پر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ بہت بری گالی کے طور پہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا ہم حضرت کی میت سے بھاگ جائیں گے اور انہیں تنہا چھوڑ دیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ ہے. اب یہاں پہ ذرا سا غور کیجیے گا کہ آپ نے جو جملہ کیا تھا کہ سے کہا اور ایسا کہا ویسا کہا یہ کہا ہوگا، تو وہاں پہ حضرت عروہ ہے، ایک کافر ہے، مشرکوں کی ایک جماعت جو تھی وہ تھی، بلکہ ایک فرد واحد سے کہا گیا تھا. اب اس کی عربی حدیث میں آپ کو حضرت سارے مسئلے کا حل، سارے حالت کیا نکلنا چاہیے؟ کیا یہ نکلنا چاہیے کہ گالی دینا سنت ہے معاذ اللہ یا صحابہ کا طریقہ ہے؟ میں نے آپ سمجھے نہیں میری بات. میں نے کب کہا کہ صاحب گالی دینا جو ہے صحابہ؟ میں سمجھ گیا آپ کی بات. اپنے حساب سے وہ گالی ہے. ایک حضرت اگر آپ کے حساب سے وہ گالی ہے تو نیاز نے جو کہا کہ گالی دینا سنت ہے، تو نیاز نے جو سنت کہا ہے اس پر توبہ لازم آئے گی نہیں آئے گی؟ نہیں، مطلب اگر دیکھا جائے نا، دیکھیے یہاں تعبیر نکل سکتا ہے. تعبیر یہ نکلے گا کہ صحابی کا نجوم، صحابی میرے جو ہے ستاروں کی مانند ہے، سمجھے نا، اور جو ہے جو اس میں سے کسی ادا کر لے تو وہ جو ہے کامیاب ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر مان لیتے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ قول ہے نا جو انہوں نے استعمال کیا ہے عروہ کے لیے، یہی قول وہ کسی اور کے لیے استعمال کرتے ہیں تو توبہ لازم نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کو یہی قول، دوسرا قول نہیں، جیسے کسی اچھا حدیث میں، اچھا حضرت یہ کہا جائے کہ حدیث کا یہ فرمان ہے کہ گالی دینا حرام ہے، تو اگر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے گالی دی معاذ اللہ، تو کیا اس بات پر مانا جائے کہ صحابہ نے گناہ کیا معاذ اللہ؟ آپ میری بات کو مطلب کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچاتے رہے ہیں. میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں برکت صاحب. حضرت یہ سوال، میں کہنا کچھ اور، اگر گالی دی ہے صحابہ نے تو آپ جیسے گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا ایک بات بتائیے، اگر آپ کو حضور تاج شریعت سے ابھی آپ فون پہ بات کر رہے ہوتے تو کیا اتنی لمبی بات کر پاتے کیا آپ؟ نہیں کر پاتے، لیکن اب حضرت نے اس طرح سے کہا کہ گستاخ رسول اگر سے کافر ہے اسے بھی گالی دینا حرام ہے، تو اب آپ ہمیں خود بتا دیجیے کہ آپ جس لفظ کو آپ گالی بتا رہے ہیں، جبکہ لفظ وہابی گستاخ رسول حرامی قرآن شریف میں موجود ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ بھائی قرآن شریف میں گالی دیا گستاخ رسول کو؟ یہ میرا سوال ہے، سمجھ لیجیے. آپ بارے میں تو نہیں ہے کہ قرآن میں کہ وہابی حرامی ہے، قرآن میں سمجھے نا لفظ وہابی کا گستاخ رسول کے لیے رسول جو ہے وہ حرام گستاخ رسول. اب جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں، سمجھے نا، عبداللہ محمد بن کیا نام تھا اس کا، محمد بن عبد الوہاب نجدی کو ہم یہ کہیں گے محمد بن عبد الوہاب نجدی زنیم ہے نا، کہ محمد عبد الوہاب نجدی ہے نا، تو آپ تو حرامی کیا آپ کہیں گے؟ گالی کہیں گے یا ثواب کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ حرامی کیا ہے یہ حرامی لفظ حرامی، یہ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، لفظ حرامی تو گالی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ گستاخ رسول حرامی ہے. اب آپ آئیے یہ حرامی کو عربی میں کیا بولیں گے؟ زنیم بولیں گے. کیا بولیں گے؟ زنیم. نطفے میں خطا ہے. ہاں نطفے میں قرآن نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے نطفے میں خطا ہے. نطفے میں خطا یعنی عربی میں کیا کہا ہے؟ عربی میں زمین کہا ہے. اب زمین کا کیا معنی؟ اس کو زمین کا جو اگر عربی میں اس کا معنی نکل رہا ہے نطفے میں خطا، اگر زمین نکل رہا ہے تو حرامی ہوگا. مجھے عربی کی اتنی جانکاری تو نہیں، اتنی جانکاری ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث میں گالی ہے تو ٹھیک ہے. ایک منٹ مجھے اس کا جواب چاہیے، بس زیادہ نہیں. اگر لفظ جو اس قرآن شریف میں جو لفظ ہے کہ گستاخ رسول حرامی ہے، تو کیا یہ کہا جائے کہ بھائی گستاخ رسول حرامی ہے، قرآن نے گالی دی ہے معاذ اللہ؟ میرا یہ سوال ہے بس. تھوڑا سا میری بات آپ سمجھے بھائی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ عوامی سطح پر ان چیزوں کو لائیں، یہ نہیں چاہتے ہیں، سمجھے نا. لیکن ہم یہی ہے کہ قرآن نے ان کو زمین کہا ہے، سمجھے. حق تو یہ ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا موقف یہ بھی ایسی باتوں کو عوامی سطح پر نہ لایا جائے، ورنہ عوام کیا کرے گی کہ صاحب لوگ ایک دوسرے کو گالی دینے شروع کرے گی اور کہے گی صاحب یہ دیکھو قرآن نے کہا ہے، یہ دیکھو حدیث میں ہے، یہ دیکھو صاحب حضرت میں نے تو حضرت میرا یہی تو سوال ہے کہ آپ نے اس کی بات کی تائید کر دی، وہ بھی بھرے محفل میں آپ نے اس کی بات کی تائید کری. آپ نے یہ کہا کہ ہاں گالی دی تو صحابی نے معاذ اللہ،
تو صحابی کے اوپر یہ الزام لگانا کہ گالی دی تھی، بتائیے کیا صحابی کے اوپر تحفہ دیتا ہے یہ جملہ؟ نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات کہ وہاں پہ گستاخ رسول کے لیے وہ باتیں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہ کسی مسلم کے لیے مسلم کے سنی حنفی بریلوی مسلمان کے لیے کہا گستاخ ہے اور تو پھر اگر گستاخ رسول کو گالی دی تو مجھے یہ بتائیے حضرت، آپ کی یہ بات مان کر کے عوام اگر کل کو گالی دینے لگے گی بھائی حدیث میں مفتی صاحب نے بتایا چلو گستاخ رسول کو گالی دو، آپ کیا کہیں گے؟ آپ دو، کون منع کر رہا ہے؟ خوب دو بھائی گالی عوام منع، اچھا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ گالی دینے حدیث سے ثابت ہے، ثواب ہوگا، اس کا درست ہے یہ؟ ارے صاحب جب قول موجود ہے، ہمارے پاس قول موجود ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ صاحب گالی دی گئی ہے، یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا حضرت کس نے لکھا ہے کہ بھائی گالی ہے یہ، اس کو گالی دیا کرے باقاعدہ وہ آدمی کو ایسے کر دیا؟ ہمارے کسی بڑے بزرگ نے، امام اعظم نے، سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہیں پر؟ ارے صاحب آپ ایسی گالیاں دیا کریں؟ ارے اعلیٰ حضرت کی اگر آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے نا تو کئی جگہ پر انہوں نے ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ پہلی بات تو بہت سارے لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، سمجھے نا ان الفاظوں سے۔ میں آپ کو اگر کہیں پر ہے تو، اگر انہوں نے کہیں پر ہے تو مجھے بھیج دیجیے گا حضرت، معذرت چاہتا ہوں میں۔ عوامی سطح پر وہ باتیں نہیں کی ہیں، اس وجہ سے عوام کو پتہ نہیں چلا۔ خواصی سطح پر انہوں نے جو باتیں کی ہے کچھ ایسے لفظوں کا استعمال ہے جس میں گالی ثابت ہوتی ہے، اور گستاخان رسول کی انہوں نے جم کی۔ جی حضرت آپ میرے پاس ذرا بھیج دیجیے گا تاکہ میں بھی پڑھ لوں۔ ہاں نہیں وہ میں بھی پڑھ لوں تھوڑا سا۔ ایسا نہیں کہ بھائی جو ہم بولے ہر وقت وہ میرے ساتھ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا۔ ہم لوگوں نے کب پڑھا کس وقت آپ ڈھونڈ لیجیے گا انشاءاللہ، ہوتا ہے، اب ہم لوگ آپ ڈھونڈ لیجیے گا انشاءاللہ، مل جائے گا تب بھیج دیجیے گا۔ لیکن میرا سوال آپ کے ذمہ باقی ہے، وہ سوال نیاز کا چلیے آپ نے جو بتا دیا وہ ایک الگ میٹر ہے، آپ نیاز کا آپ نے جو بتایا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن میرا سوال خود کا یہ ہے پرسنلی بات سمجھے برکت صاحب کہ قرآن شریف نے کہا ہم لوگ دارالفتہ میں نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی دارالفتہ میں جب کوئی مفتی بیٹھتا ہے تو جو ہے لائبریری کی کتابیں ہوتی ہے، بہت ساری کتابیں ہوتی ہے، پورا اس کا دارالفتہ جو ہے مسائل کی کتابوں سے بھرے پڑے رہتے ہیں۔ ہم لوگ تو بھائی آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے، کسی بزرگ کا قول پیش نہیں کیا وہاں پر، آپ نے ڈائریکٹ حدیث نکالی اور پیش کر دیا آپ نے۔ بھائی آپ کو بھی یہ بھی پیش کرنا چاہیے نا، کسی بزرگ نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے، امام اعظم نے، ارے بھائی اور ان سے پہلے کسی بزرگ نے لکھا تو ٹھیک ہے کہ ہاں بھائی ماں بہن کی گالی دی دینا جائز ہے، سنت ہے۔ جب ہمارے پاس حدیث موجود ہے تو ہم کسی بزرگ کا قول کیوں ایکسیپٹ کریں بھائی صاحب؟ اچھا مطلب کہ ابھی تو پھر اہل حدیثوں والی بات ہو جائے گی، اہل حدیث بھی یہی کر رہے ہیں۔ آپ یہ بات نہیں ہو، وہ آپ پھر وہ الٹی گنگا پانے لگے۔ بھائی حدیث میں موجود ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں تلاش کرنے کی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا حضرت ایک طرف یہی حدیث موجود ہے کہ گالی دینا حرام ہے، ایک طرف یہ بھی موجود ہے کہ گالی دینا حرام ہے، ہاں تو اس حدیث کا کیا ہوگا؟ تو گالی دینے والے کو منافقوں کی علامت کہا گیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس حدیث میں ایک لفظ جڑا ہوا ہے بھائی میرے کہ مسلمان کو گالی دینا حرام ہے۔ جی آپ اس لفظ اچھا پھر مسلمان کو گالی دینا حرام ہے؟ ہاں مسلمان کو گالی دینا حرام ہے، یہ جملہ ہے۔ جی حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہے کہ گالی کسی کو بھی دینا حرام ہے، وہ کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی ایسا ہے نا کہ میں اس کو ابھی میں نے مکمل طور سے سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی میرے پاس وہ ڈاؤن لوڈ ہو پایا۔ پھر سے سن لیجیے گا انشاءاللہ، ڈاؤن لوڈ ہو نہیں پایا میں نے تو۔ پھر سے سن لیجیے گا انشاءاللہ۔ نہیں سننے اور آپ بلاک مت کریے گا، میں مطلب پہلے والا مسئلہ نہیں رہا۔ کون سا؟ میں نے کہا پہلے والا مسئلہ نہیں رہا، بلاک مت کریے گا۔ میں نے کہا آپ FB پر یا واٹس ایپ پر بلاک مت کریے گا، تاکہ جو بھی مسئلے ہوں مسئلہ سلجھنا چاہیے حضرت کسی طرح سے بس۔ نہیں میں توبہ کوئی بھی کرے لیکن مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ میں کسی کو بلاک نہیں کرتا ہوں، وہ تو جب کیا بدتمیزیاں اور بدماشیاں اور چرب زبانیاں لوگوں کی زیادہ ہو جاتی ہیں، بھائی ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ میں اس پر ٹھیک ہے بھائی میرا موقف اپنی جگہ پر ہے۔ آپ نے صحیح بتایا، آپ نے اچھا یہ بھی دیکھ لیجیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا، دوسری دلائی ایک جگہ پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے راضی ہے۔ تو اب یہ کیا یہ کہا جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا، یہ سنت ہے؟ اس طرح کے بہت سارے معاملات، یہ عمل کرنا صحیح ہے؟ میں سمجھ گیا آپ کا جو سوال ہے، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں۔ صحابیوں نے شراب پی ہے، کھلے عام شراب پی ہے، آپ پیئیں گے؟
میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحابی نے جب کیا تو ان کا کیا مسئلہ ہے وہ جانے، لیکن جس میں چاہیے اس کو گالی کہنا یا اس کو شراب کیا اس بنا پر کہنا کہ جائز کہنا، سنت کہنا یا کیا یہ کہنا، یہ تو غلط ہے نا حضرت. یہی تو میں نے آپ سے کہا، یہ تو عوام میں فرق پڑنے والی بات ہے. آپ نے تو صرف دلیل مانگی تھی، وہ دلیل سے دیا، وہ دلیل پہ میں نے تائید کر دیا کہ ہاں ایسا ہوا ہے. میں نے کہا کہ صاحب آپ کو نہیں حضرت ایسا ہوا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا صحیح ہے، سنت ہے. نہیں، ان کا جملہ یہ تھا کہ گالی دینا سنت ہے. دوسرا یہ تھا کہ میں اچھا اگر یہ آپ بتا رہے ہیں کہ صحابی نے شراب پیا، آپ نے خود بتا رہے ہیں کہ صحابی نے شراب پیا، تو کیا شراب پینا سنت ہو جائے گا؟ جس طرح سے آپ نے حدیث بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ستارے کے مانند جن کے ساتھ وہی تو جن کے ساتھ چلو، جن کے نقشے قدم پہ چلو. بھائی جی برکت جی آپ کو اللہ ہی سنبھالے گا. کوئی عالم مولوی مفتی چاہے سنی بریلوی ہو چاہے کوئی ہو وہ نہیں سنبھال سکتا، نہ آپ کو سمجھا سکتا ہے. سمجھے نا، آپ ماشاءاللہ 2-4 قدم آگے. نہیں حضرت ایک سیکنڈ، نہیں میں آپ کو حضرت ایک سیکنڈ، آپ کسی کو بھی مسلک اعلی حضرت کا غدار اور بریلی کا منکر اور اس کا 2 منٹ میں لگاتے ہیں آپ کسی کو بھی بائیکاٹ کرنے میں. سمجھے آپ نہیں ایسا نہیں ہے حضرت، ایسا بالکل نہیں ہے. میرا پہلے کا معاملہ جو دوسرا تھا وہ ختم ہو پرانا معاملہ. میرا سوال یہی ہے کہ آپ نے خود قبول کیا یہ بات کہ صحابی نے شراب پیا، تو کل کو کوئی یہ کہتے کہ صحابی نے شراب پیا کیا وہ سنت ہو جائے گی یا اس کو کوئی پیے گا تو راستے پر رہے گا؟ آپ بتائیے مجھے، آپ نے خود کہا یہ بات. بخلول کہیں پہ سنو میری بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابی نے شراب پیا تو کیا آپ بھی شرابی ہوئے کیا یہ سنت ہے؟ آپ بولے جی یہی تو میرا کہنا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے آپ کے مثال پہ گالی ہے، وہ کہہ رہا ہے گالی دینا سنت ہے، آپ نے اس کی تائید کری ہاں گالی دی. یہ نہیں کہا کہ گالی دینا سنت ہے. میں نے یہ کہا کہ ہاں یہ حدیث ہے گالی کے بارے میں آیا ہے. میں نے یہ کب کہا کہ صاحب سنت ہے؟ کہیں آپ دکھاؤ، میرا اسکرین شاٹ دکھاؤ. آپ حد ہو گئی. گالی دی ہے لہٰذا جو انہوں نے حدیث پیش کی اس پر توبہ لازم نہیں آتا، انہوں نے سنت کہا ہے. اس پر توبہ کا حکم کس پر لگے گا؟ ہم پر یا ان پر؟ کہیں لکھا گیا کہ صاحب سنت ہے، صحابی کی سنت ہے یا صحابہ کی سنت ہے. آپ نے یہ نہیں کہا، لیکن آپ نے نہیں کہا، لیکن آپ نے جس کی حمایت کری ہے تو انہوں نے سنت کہا ہے، اس پر حکم لگائیں گے. آپ نے دلیل مانگی، اس نے دلیل دیا، میں نے اس دلیل کی تلاش کیا، وہ دلیل صحیح ملی، میں نے کہا صاحب ایسا ہے، بس بات ختم ہو گئی. جی آپ نے صحیح، آپ نے جو بتایا وہ صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ جس نے سنت کہا تھا. چپاٹیوں کو مینشن کر کے اب سیف اللہ صاحب کی سچائی ہوگی، اب سیف اللہ صاحب کا فتویٰ لگے گا، اب ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یار کبھی کسی کا نہیں میرا سنیے، میں بتا رہا ہوں سچائی تو یہی ہے کہ میں اپنے دل میں ایسی کوئی خیال نہیں رکھتا کہ وہ توبہ کرے گا وہ کرے گا. توبہ میں کر لوں گا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. ارے توبہ کرو، یہ ہے کہ سچائی ہونی چاہیے. لیکن آپ توبہ کرو، آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں حضرت، آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ گالی دی ہے معاذ اللہ، تو وہی میں بھی قرآن سے بھی حوالہ دے رہا ہوں کہ اگر یہ لفظ آپ پکڑ رہے ہیں گالی ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ مٹھے میں کھاتا ہے، یہ بھی گالی چاہیے. گستاخ رسول کو قرآن نے گالی دی ہے معاذ اللہ، اس کو بھی ایکسپٹ کریے نا. پہلے قرآن ہے بعد میں حدیث ہے نا حضرت. ہاں جی وہ بھی تو ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میری بات کو آپ سمجھو. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ قرآن عظیم میں لفظ زمین کا ولید بن مغیرہ کے لیے استعمال ہوا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے، وہ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا. لیکن اس لفظ کو عالمی سطح پر ہم کیسے استعمال کریں؟ میری بات کو سمجھو، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اسی طریقے سے حدیث پاک میں یہ تو آپ کے حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا کہا، لیکن ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کو عام کرو؟ میں نے کب کہا اس بات؟ لیکن آپ نے ابھی اس سے پہلے یہ کہا کہ جو اگر اس طرح سے کسی کو گالی دیتا ہے کسی منافق کو یا کسی گستاخ رسول کو تو وہ صحیح ہے، وہ صحابہ کی راستے پر چل رہا ہے. آپ نے ابھی کہا اس سے پہلے. نہیں، میں نے یہ کہا کہ جیسے مان لو کہ قرآن میں ہم وہ آیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ لفظ زنیم آتا ہے اور ہم کسی کفار کو یا گستاخ رسول پر کرتے ہیں، سمجھے نا، تو غلط کیا ہے؟ سمجھے کوئی غلط تو ہے نہیں. ہم نہیں تو کیا نماز میں پڑھ رہے ہیں یا کسی بھی جگہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اور وہ لفظ آ رہا ہے تو وہ تو کوئی غلط تو ہے نہیں. اسی طریقے سے اگر ابو بکر صدیق کا قول، حضرت ابو بکر صدیق کا یہ قول کسی استعمال کیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. کیا ہے
تو یعنی پھر اب یہ اگر اس طرح سے آپ اگر کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تو پھر عوام میں گالی مشہور کرنے والی بات ہو گئی. جب صحابہ نے معاذ اللہ گالی دیا تو پھر اب گالی کوئی دے. میں نے کب کہا؟ آپ حضرت ابو بکر صدیق کا ہم تو بار بار لفظ زنیم، ہم تو کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، بد مذہبوں کے لیے لفظ زنیم کا استعمال کرتا ہوں. میں تو اپنی تقریروں میں کرتا ہوں صاحب. قرآن کی اس لفظ کو جو ہے سمجھے وہ تو زنیم ہے، گستاخ رسول زنیم. لفظ جو ہے تو لوگ آئے، ایمان والوں آئے، وہ لفظ میں بھی استعمال کرتا ہوں. آپ کا یہ کہنا صحیح ہے، لیکن اس کو درست کہا جائے گا نا. اگر کوئی اس طرح سے کہتا ہے تو یہ صحیح ہے، لیکن جس چیز کو حرام ہونے کی دلیل موجود ہو اس چیز کو کرنے کی اجازت دینا یا کوئی کہے ایسا کوئی کرے تو صحیح ہے، یہ تو غلط ہے نا حضرت. یہ کہہ رہا تھا. ارے بھائی صاحب، آپ کی جو دلائل آپ بتا رہے ہیں وہ دلائل تو قرآن سے رد ہو جا رہی ہے. آپ جو دلائل دے رہے ہیں وہ تو قرآن سے رد ہو جا رہی ہے. اس چیز کو تو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے لفظ کو پکڑ لیا، پوری بات نہیں پکڑ لی ہے. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں. چلیے حضرت، چلیے ٹھیک ہے. چلیے آپ ایک کام کریے گا حضرت، وہ میں آپ ان سے سید حامد اللہ صاحب سے بات کر لیجیے گا انشاءاللہ کال پہ، وہی آپ سے بہترین بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ کون؟ سید حامد اللہ صاحب ترمذی. کہاں کے ہو؟ وہ کانپور کے ہیں. رات میں آپ سے شاید بات انہوں نے کیا تھا. کیا وہ رات میں آپ کے ابھی پر چیٹنگ ہوئی تھی شاید کمارٹمنٹ پر، کوچ پر بات ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی. اتنا دھیان نہیں دیا تھا میں تو اصل میں کیا مغزماری سے دور رہتا ہوں جی. سمجھ رہے ہم کیا سوچتے ہیں، سامنے والا کیا سوچتا ہے. ابھی جیسے مثال کے طور پر فون پہ آپ نے بات کیا تو کچھ بات کلیئر ہو گئی کہ بھائی میرا موقف کیا ہے، وہ آپ کو سمجھ میں بات آ گئی. آپ نے جو بتایا وہ صحیح ہے. مطلب آپ کا جو بتانا ہے کہ گالی دی، جب بھی وہ لفظ کو اگر آپ گالی سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ کو چوسنا، یہ لفظ کو آپ گالی سمجھ رہے ہیں تو میں وہ تو قرآن نے کہا کہ گستاخ رسول حرامی ہے، تو آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ہاں بھائی قرآن شریف میں گالی دی ہے معاذ اللہ. میرا یہ سوال ہے، آپ سمجھ لیں میرے سوال کو. اچھا بس چلیے ٹھیک ہے. تو آپ کو جیسا اچھا لگے ویسا کیجیے. میرے طرف سے جتنا تھا میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، میرا جو موقف تھا وہ میں نے نہیں، آپ نے بتا دیا، لیکن میرا جو سوال ہے آپ نے اس سوال کا مکمل جواب یہ نہیں دیا ہے کہ بھائی جیسا کہ قرآن شریف کہہ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے بھائی. ہم تو قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو بھائی گستاخ رسول کو حرامی کہتے ہیں کیونکہ قرآن نے حرامی کہا، لیکن وہ گالی نہیں، وہ سچائی ہے. کیونکہ گستاخ رسول حقیقت میں حرامی ہے، اس کے مسلم حقیقت میں خطا ہے. ارے تو بھائی صاحب وہی تو ہے زمین اور سچائی. حرامی جو ورڈ ہے وہ تو یہ ورڈ گالی میں شمار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہاں بے شک یہ لفظ گالی میں شمار ہوتا ہے بے شک. ہاں تو یہی چیز میں لیکن سچائی لیکن یہ سچائی پر مبنی جو بات سچ ہوتی ہے، اگر کسی رنڈی کو رنڈی کہا جائے، حضرت کسی رنڈی کو رنڈی کہا جائے تو گالی نہیں ہوگی، یہ تو حقیقت ہوگی اس کی بیان کرنا. نہیں وہ آپ اپنی جگہ پہ درست ہے. سمجھے جو ابو بکر صدیق نے کہا ہے میں سمجھ رہا ہوں. آپ اس لفظ کی بات کر رہے ہیں نا حضرت، آپ اس لفظ کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس شرمگاہ کو کہا. تو بے شک اگر ابھی کسی کو بھی آپ کہہ دو تیری شرمگاہ مجھے کر دوں گا تو آدمی تو ایک عام میں گالی ہو جائے گی. لیکن وہاں پر جو حدیث کا آپ مفہوم نکال رہے ہیں وہ ایک حدیث سچائی پر مبنی ہے. آپ اس کو مطلب پھر سے کیجیے، آپ تو ماشاء اللہ آپ تحقیق کریے انشاءاللہ، مجھے امید ہے آپ سمجھ جائیں گے. تو اس میں حقیقت میں وہ کئی مسئلے ہیں اس میں. اس طرح سے کہہ دینا کہ صحابی نے گالی دی ہے، سوچنے کی بات ہے. ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ گالی دینا حرام ہے، منافقوں کی علامت ہے، اور آپ دوسری طرف بتا رہے ہیں کہ صحابہ نے گالی دی. میرا یہ کہنا ہے کہ حضرت گالی ہے ہی نہیں ہے، وہ سچائی پر مبنی ہے وہ بات. لیکن آپ نے آپ تو ماشاء اللہ سمجھدار ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ. لیکن آپ نے ابھی کہا کہ زمین جو ہے زمین حرامی اور حرامی آپ نے ہاں وہ اگر دیکھیے جیسے خنزیر ناپاک ہے لیکن اس کا نام ناپاک نہیں ہے. اب اگر کسی کو حرامی اگر کسی سنی کو کہا جائے گا تو وہ سنی کے لیے کہا جائے گا تو گالی ہوگی. لیکن گستاخ رسول کو جب کہا جائے گا تو وہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ سچ بیان کر رہا ہے، قرآن شریف پاک ہے، وہ سچائی بیان کر رہا ہے. یہاں گستاخ رسول حرامی ہے. تو اسی طرح سے وہ حدیث جو آپ نے پیش کری ہے وہ سچائی پر مبنی ہے. ہاں تو یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ صاحب کفار کے لیے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو سچی بات سچائی پر مبنی ہے. لیکن اگر اسی بات کو کسی مسلمان کے غلط ہے، یہی تو بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. لیکن ہم جو ہے تو اس کو گالی سمجھ کے نہیں دیتے. اگر ہم گستاخ رسول کو حرامی کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم گالی دے رہے کیونکہ معاذ اللہ قرآن نے گالی دیا. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صحابی نے گالی دیا اس لیے ہم اس کو اگر دیتے ہیں کوئی عمل کرتا ہے تو صحیح ہے معاذ اللہ. آپ کا یہ کہنا ہے نا. اگلے نے دلیل دیا تھا صاحب کہ آپ دیکھ لو جی، ہم نے دیکھ لیا، اس میں یہ بات تھی میں نے پیش کر دیا. ہاں صاحب آپ صحیح
बस ये लेकिन आपने आपने खुद अभी एक्सेप्ट किया ये बात, अगर आपने खुद एक्सेप्ट किया ये बात, हमने ये कि नहीं साहबा ने गाली दी, जबकि हमारा कहना ये है, हमने ये नहीं कहा कि खुलेआम गालियां बकते रहो, समझे ना। हम मुखातिब हैं, हम ना गाली तो आप इस पर चर्चा करके, उन्होंने सुन्नत कहा है, उन्होंने कहा है कि सुन्नत है ये, आवाम को गुमराह में गुमराहियत फैलाना है ये। आपने आप उनको डांट डपट करिए और समझाइए इस मसले को। आपने देखा होगा, देखो मैं तो भाई जो मुझसे कोई बात कर लेता है तो मैं बात कर लेता हूँ, मैं किसी के इसमें नहीं रहता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे मेरी हाजिरी जरूर है, मैं वहाँ हाजिरी लगा देता हूँ, समझे ना। ठीक है, आप जो अपने हिसाब से जो बता रहे हैं, मैं उस पर ही कई सवाल मैं आपसे मैंने अभी किया, वैसे भी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई सहाबी को उस जुमले को अगर किसी काफिर मुस्लिम के लिए कहता है तो ठीक है, वो गाली नहीं होगी। पानी पिला क्यों हजरत? लेकिन मेरा क्या कहना है कि अगर हम लोग किसी गुस्ताख को अगर कहते भी हरामी है तो उसे हम गाली समझते ही कहते हैं हम। वो पानी पिला, बरकत भाई से बात कर रहे हैं, उसे तो हम कुरान की सुन्नत पानी पिला, वहाँ पानी पिला हजरत, वहीं तो रखा हुआ है ना, देखो क्यों आते ये रखा है ना, देख एक वहाँ पे रखा हुआ ना, मग्गा रखा हुआ ना, नहीं पहुँच रहा है, पहुँच गया, ला भर के ला, ठंडा पानी पिला। चलिए फिर इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं बरकत साहब, फिर है ना। नहीं, वो मसला क्लियर अभी भी नहीं हुआ है हजरत। हाँ इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, आप लोग बहुत फ्री, आप लोग को क्या टाइम, आप लोग का टाइम है, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। चलिए, आपने नियात का हुक्म दिया तौबा करने को, वो तौबा का हुक्म मेरे ऊपर लगा रहा है, तौबा वो खुद नहीं किया है भाई जी। मैंने उसने सुन्नत कहा, ये सरासर गलत है। मैंने दोनों की तरफ से, आपने मेरा एक पोस्ट नहीं पढ़ा होगा, उसी में मैंने दोनों को मशवरा दिया है कि दोनों जो है अपने फरीक़ैन जो है अपने अपने लेवल पर तौबा करते हैं। मैंने दोनों को कहा नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ, आपसे इस बात से मैं एग्री नहीं हूँ कि वहाँ पर आपने जो लफ्ज़ को गाली बताया, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। और इंशाल्लाह इस पर आपसे सही साफ बात करेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं फिर क्या फैसला होता है, जो हजरत फरमाएंगे वही किया जाएगा। भाई आली मालिम फैसला कर लेंगे, हम क्या है, ठीक है ना हजरत। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। चलिए रखते हैं फिर इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। ओके।